ضرورت ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ مکاشفوں کی زیادتی کی وجہ سے میرے بدن میں ایک کانٹا چھپایا گیا تاکہ میں مغرور نہ ہو جاؤں، کہ مجھ پر بہت سے مکاشفات اترتے ہیں، خدا کا کلام مجھ پر حاصل ہوتا ہے، تو کہیں میں مغرور نہ ہو جاؤں، تو خدا نے مجھے ایک کانٹا دیا، ایک ایسا درد دیا جو مجھے ہمیشہ اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ خدا جو ہے وہی سارا کچھ کرنے والا خدا، اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، کوئی انسان خدا کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے کہا کہ میں کمزوری میں ہی اپنی قدرت دکھاتا، میں کمزوری میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں۔ اپنے آپ کو جب آپ خداوند کے سامنے انگھیر دیتے ہیں، جب اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہی کرنے والا ہے سارا کچھ، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اور زمین پر خدا نے جو ہمارے لیے خاص گفٹس رکھے ہوئے ہیں، خاص تحفے رکھے ہوئے ہیں، آج ان میں سے سب سے بہترین تحفے کے متعلق ہم بات کریں گے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا رابطہ بہتر طور پر بنا سکیں۔ یہ ایک مکاشفہ ہے جو آج ہماری زندگیوں میں اترے گا، جو کہ خدا نے پہلے سے ہی ہم پر ریویل کیا ہوا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خدا کے حکم کے مطابق جو کچھ بھی خدا نے کہتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک محافظ فرشتہ خدا نے ہمیں ہمیشہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے گھروں کے چوگرد بھی اگر ہم ایماندار ہیں تو خدا اپنے پاک فرشتوں کو تعینات فرماتا ہے۔ ہماری بستیوں کے چوگرد بھی خدا اپنے پاک فرشتوں کو تعینات فرماتا ہے۔ ان فرشتوں کے متعلق ہم جانتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے خدا نے ہمیں دیے، اور یہی فرشتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے عہد نامے میں ہم انبیاء کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ خداوند فرشتوں کی مانند ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسا فرشتہ ہے یا ایسے فرشتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہر وقت ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی انہیں فرشتہ مانا ہی نہیں، انہیں فرشتے کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ آج ہم ان فرشتوں کے متعلق جانیں گے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، چلتے پھرتے فرشتے ہیں، لیکن ہم ان فرشتوں پر کبھی غور نہیں کرتے۔ خدا نے انہیں ہماری حفاظت کے لیے ہمارے پاس رکھا ہوتا ہے، ہمارے وہ قریب ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں جاتا۔ تو آج ہم ان فرشتوں کی جانب اپنا دھیان لے کر آئیں گے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں آسان زندگی گزاریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی حاصل کریں، اور کثرت کی زندگی کا مطلب ہے وہ زندگی جس میں اطمینان ہو، سکون ہو، اور خداوند پاک کی خوشی موجود۔ آپ نے کئی دفعہ غور کیا ہوگا، اپنی زندگی پر دھیان دیا ہوگا، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کوئی ایک شخص کے حوالے سے، آپ کی تمام روشوں کے حوالے سے، آپ کی تمام چالوں کے حوالے سے، ایک ایک معاملے کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن آپ اس کو اپنا رہنما فرشتہ نہیں مانتے۔ آپ نے کبھی اس کو اس طرح سے کنسیڈر ہی نہیں کیا جس طرح سے میں آج چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنسیڈر کرنا شروع کریں۔ جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو خدا تبیز سے آپ کے لیے ان فرشتوں کا ارینج کرتا ہے۔
اور وہ فرشتے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے والدین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آپ کے والدین، آپ کا باپ اور آپ کی ماں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو آپ نے کبھی فرشتہ مانا ہی نہیں ہوتا، لیکن جس روز آپ ان کو فرشتہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، محافظ فرشتہ جو خدا نے آپ کی حفاظت کے لیے ٹھہرایا ہے، جب آپ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کا باپ آپ کا سب سے بہترین محافظ فرشتہ ہے۔ جب کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، یا آپ کسی دوست کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کو آپ کا باپ کہتا ہے بیٹے اس سے بچ کے رہنا۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو جانتے ہیں اس بندے کو، ہو سکتا ہے آپ کے باپ نے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ نے اس بندے کو پہلی دفعہ دیکھا ہو، لیکن پہلی دفعہ دیکھ کر ہی وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بے مقابلہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بے مقابلہ میں نے پتا ہے زیادہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا دوست بڑا اچھا ہے، میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتا ہے، میری مصیبتوں میں میری مدد کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی مصیبتوں میں بھی اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اپنے لالچ میں ہوگا۔ تو آپ کا باپ جو آپ کا محافظ فرشتہ ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر آنے والے وقت کے متعلق کہ یہ آپ کو نقصان دے گا، اور چند ہی سالوں بعد، 6 مہینوں بعد یا سالوں بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ دھوکہ دیا یا نقصان دیا۔ لیکن آپ نے اپنے محافظ فرشتے کی بات کو نہیں سنا، آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ خدا نے میرے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو مجھے گائیڈ کر سکتا ہے، جو روبرو مجھے گائیڈ کرتا ہے، جو بول کر مجھے بتاتا ہے کہ بیٹے آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، آپ کو اس بندے سے بچنا ہے، اس بندے کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو اس سوسائٹی میں جانا ہے، اس سوسائٹی میں نہیں جانا ہے، آپ کو فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ نہیں جانا ہے۔ آپ کا یہ جو محافظ فرشتہ ہے آپ کو ایک ایک قدم پر رہنمائی مہیا کرتا ہے، ایک ایک قدم پر۔ آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا جو محافظ فرشتہ ہے جو باپ کی صورت میں یا ماں کی صورت میں آپ کو آگاہی ضرور دیتا ہے، آپ کو وارن ضرور کرتا ہے، آپ کو سمجھاتا ضرور ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، لیکن ہم اس کی بات سنتے ہی نہیں، ہم اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا سوچ رہے ہیں، ہم بہترین سوچ رہے ہیں، لیکن خدا نے اس کو ہم پر مقرر کیا ہوتا ہے اور محافظ فرشتے کے طور پر مقرر کیا ہوتا ہے، وہ آنے والے وقت کے متعلق جانتا ہے۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس غائب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے محافظ فرشتے ہیں، ان کے پاس غائب کا علم ہوتا ہے، وہ آنے والے وقت کے متعلق پہلے ہی جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں کیا کیا وقت آ سکتا ہے، اور اس وقت سے بچانے کے لیے وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیں کہتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمیں یہ کرنے سے منع کرتے ہیں، ہمیں یہ کرنے سے منع کرتے ہیں، ہمیں باہر جانے سے منع کرتے ہیں، ہمیں دوستوں کے ساتھ گھومنے سے منع کرتے ہیں۔ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ آپ کے محافظ ہیں، وہ آپ کی رکھوالی کے لیے ہیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور بہترین طریقے سے آگے بڑھیں۔ آج میں چاہتا ہوں آپ ان فرشتوں کو پہچاننا شروع کریں، اور ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کی رہنمائی لے کر، ان سے پوچھ کر اپنے فیصلے کرنے پر۔ جب آپ کوئی بھی فیصلہ کریں، کوئی بھی کام کریں،
آپ اپنے اگر پیرنٹس سے پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو جو بھی وہ کہیں اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں، آپ کی زندگی آسان، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں رہ سکتی، آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ناکامیاں آپ کی زندگی میں تب آتی ہیں جب آپ ان محافظ رشتوں کی بات نہیں سنتے۔ آپ کی زندگی میں پریشانیاں تب آتی ہیں جب آپ اپنے والدین کی بات کو نہیں سنتے۔ جب بھی آپ ان کی بات کو انسنی کرتے ہیں اور ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی یہ مرضی، خدا باپ ہے، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی باپ بھی اپنے بچے کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، تو خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پریشان دیکھنا چاہے گا؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ ہم اپنی پریشانیاں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں دیکھیں۔ آج 90% لوگ اپنے والدین کی بات کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، سننا ہی پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ مانیں گے تو بات نہیں، پہلے سنیں گے تو سنتے ہی نہیں۔ تو خدا کا کلام آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس بات پر پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گفٹس ہیں، یہ جو تحفے ہیں جو آپ کو ملے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ آپ کی زندگی میں نہیں رہا، لیکن جب تک یہ تحفے آپ کی زندگی میں ہیں، آپ کو ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو انہیں وہ درجہ دینے کی ضرورت ہے جس درجے کے یہ لائق ہے۔ کیونکہ تحفے جب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اور ہم ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو وہ گفٹس ہمیشہ ہماری زندگی سے جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں سمجھیں۔ اور جو تحفے ہماری زندگی میں خدا ہمیں دیتا ہے، وہ چاہے پیرنٹس کی صورت میں ہو چاہے بچوں کی صورت میں ہو، دونوں صورت میں خدا اپنے تحائف کا حصہ بھی دیتا ہے۔ جیسے میں اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہوں اور میں جاؤں اس کے گھر اور دیکھوں کہ میں نے جو اسے تحفہ دیا ہوا ہے، وہ تحفہ تو اس نے دروازے میں رکھا ہوا ہے، یا وہ تو صحن میں پڑا ہوا ہے اور گندی حالت میں ہے، اس میں مٹی لگی ہوئی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے غصہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بڑے پیار سے گفٹ دیا ہے اور اس بندے نے جس کو میں نے گفٹ دیا ہے اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ ایسے ہی اولاد بھی خدا کی طرف سے برکت ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس تحفے کی پرواہ نہیں کرتے، تو بھی خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بچے ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ جو ہمارے محافظ رشتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، تو بھی خدا ناراض کر ہوتے، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں تحفے خدا نے ہمیں دیے۔ اور جب ہم تحفوں کی پرواہ نہیں کرتے، گفٹس کو گفٹ سمجھ کر اپنی زندگی میں نہیں لیتے ہیں، تو خدا یقینی طور پر ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ آج ہمیں دونوں طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے، دونوں طرح سے۔ میری اگر اولاد ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مجھے تحفہ ملا ہے خدا کی طرف سے، تو جو مجھے گفٹ ملا ہے میں نے اس کا خیال کتنا رکھنا ہے، کتنا خیال رکھنا ہے۔ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہو کہ میرا بیٹا باہر ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں، کوئی گھر آ کے پوچھے ہاں جی اور منڈا کتے گیا ہے، ایسی سی ہلے ہونا چاہتے تھے، ہلے ہونا چاہتے تھے، پتہ ہی نہیں کتے۔ یعنی کہ آپ کو خدا نے گفٹ دیا ہے اور آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ گفٹ ہے کہاں۔ آپ اس گفٹ کا کتنا خیال رکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس گفٹ کا کتنا خیال رکھیں۔ اگر آپ خدا کے دیے ہوئے تحفے کا خیال نہیں رکھ رہے تو کیا خدا آپ سے خوش ہے؟ کبھی بھی خوش نہیں۔ تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی،
ڈیفینیٹلی آئیں گی، کیونکہ آپ نے خدا کو خوش نہیں کیا، اس نے آپ کو ایک گفٹ دیا اور آپ اس تحفے کا خیال ہی نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی پیرنٹس بچوں کے لیے ان کے والدین محافظ رشتہ اور تحفے ہیں، اور اگر آپ ان کو پراپر عزت نہیں دیتے ہیں، پورے طور پر آپ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کی بات کو سنتے نہیں ہیں، ان کی بات کو مانتے نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی سے بھی یہ تحفے لے لیے جائیں گے، یا پھر آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ تو آپ کو آج اگر سکون چاہیے، آپ کو آج اگر اطمینان چاہیے، تو پھر آپ کو ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج بھی آپ نے دھیان نہ دیا تو پھر یہی حالات ہوں گے۔ کوئی ہمارا بچہ جو ہے وہ چرس پی رہا ہوگا، کوئی ہمارا بچہ جو ہے ہیروئن پی رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کن کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ اور بچوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمیں منع کر رہے ہیں، تو ہمیں منع ہونے کی ضرورت ہے۔ کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا۔ اگر میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ فلاں سے نہیں ملنا، تو میں اگر اس سے ملتا رہوں گا تو میں ڈیفینیٹلی یا شراب پہ لگ جاؤں گا، یا ہیروئن پہ، یا چرس پہ، کیونکہ میرے باپ کو تو پہلے ہی پتا کہ اس کے ساتھ یہ رہے گا تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی غلط کام کرے گا۔ تو میرے باپ نے تو مجھے پہلے منع کیا، میں نے اپنے باپ کی بات کو نہیں سنا، تو میری زندگی میں کیا آ گئی؟ پریشانی۔ اگر میں سن لیتا تو میری زندگی میں پریشانی ہرگز بھی نہ آتی۔ تو آج تمام بچوں کو اپنے والدین کو سننا ہوگا، ان کی بات کو ماننا ہوگا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ برکتیں حاصل کریں۔ یہ ہمارے محافظ فرشتے ہمارے لیے ہر وقت جاگتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے لیے جاگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو سو جاتے ہیں رات کو، یہ رات کو سوئے ہوئے بھی اپنا ذہن جو ہے، اپنا دماغ جو ہے اپنے بچوں پہ ہی لگایا ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی رات کو اٹھ کے دیکھ لیں تو آپ کی ماں کو یا آپ کے باپ کو بھی آپ کے ساتھ جاگا چاہیے۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا اٹھا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ آپ کے کیا ہیں؟ محافظ فرشتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کا خیال رکھیں، ان کی قدر کرنا سیکھیں، عزت کرنا سیکھیں، بات ماننا سیکھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں اور کثرت کی برکتیں ہوں، اور آپ آگے بڑھیں اور بہت سی ترقی حاصل کریں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔